حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا، مجھ میں تو داخلہ کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا، تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کرتا ہوں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیان فرمایا، انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے کہ جتنا آپ آتے رہتے ہیں؟ اس پر سورہ مریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اور ہم نازل نہیں ہوتے لیکن اپنے رب کے حکم سے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کے لیے نکلنے کا مقصد صرف اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلام کی تصدیق کے سوا اور کچھ نہ تھا، تو اللہ اس کا ضامن ہے کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو اسے جنت میں داخل کرے، یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اسے وہیں واپس لوٹائے جہاں سے وہ آیا تھا۔ ایک شخص نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کوئی شخص حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، کوئی بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ قرآن و حدیث پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ امر اللہ یعنی قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے۔ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کی سی ہے، جدھر ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے، لیکن کافر کی مثال سخت درخت جیسی ہے کہ ایک ہی حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کھڑے ہو کر فرمایا، تمہارا زمانہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے عصر سے سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، پھر وہ عاجز ہو گئے تو انہیں اس کے بدلے میں ایک قیرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے اس پر عصر کی نماز کے وقت تک عمل کیا، اور پھر وہ عمل سے عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک قیرات دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا، تم نے اس پر سورج ڈوبنے تک عمل کیا،
اور تمہیں اس کے بدلے میں 2 خیرات دیے گئے۔ اہل تورات نے اس پر کہا، اے ہمارے رب، یہ لوگ مسلمان سب سے کم کام کرنے والے اور سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، کیا میں نے تمہیں اجر دینے میں کوئی ناانصافی کی ہے؟ وہ بولے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو میرا فضل ہے، میں جس پر چاہتا ہوں کرتا ہوں۔